أقام المدعي الدليل ويسمى حينئذ مؤللا تمنع مقدمة معينة منه مع السند كما إذا منع الحكيم كبرى دليل المتكلم بأن يقول لا نسلم أن كل متغير حادث مستندا بأنه لما لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديما أو مجردا عنه أي عاريا عن السند فيجاب بإبطال سنده إذا منع مع السند بعد إثبات التساوي أي بعد بيان كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة بأن يكون كلما صدق سند وصدق عدم المقدمة الممنوعة وبالعكس ليفيد إبطاله بطلان المنع كأن يثبت المتكلم كون قوله يجوز أن يكون بعض المتغير قديما مساويا لعدم كون كل متغير حادثا ثم يبطل بالدليل ذلك الجواز أو يجاب بإثبات المقدمة الممنوعة عام من إن لم يكن المانع مستندا بشيء أو يكون مستندا بالسند المساوي أو غيره مع التعرض بما تمسك به إن كان متمسكا بشيء والتعرض مستحسن وليس بواجب إذ يتم المناقشة بإثبات المقدمة بدون التعرض أيضا وهو المقصود. وقال المصنف فيما نقل عنه إبطال السند المساوي معتبر سواء كان مساواته بحسب نفس الأمر أو بزعم المانع لإفادته إثبات المقدمة الممنوعة تحقيقا وتقديرا كما كلامه. فعلى هذا إما أن يقيد قوله بعد إثبات التساوي بما إذا لم يعتقد المانع ذلك لو يراد به كونه مثبتا في ذهن السامع المانع إما بإثبات المدعى أو باعتبار ظنه. ثم اعلم أن دفع السند يكون على وجهين أحدهما المنع بأن يكون نظريا فيطلب المؤلل الدليل من المانع عليه وهذا عبث لأن اللازم عليه إثبات المقدمة الممنوعة وإثبات السند لا ينفع بل يضر فلهذا خص قدس سره الإبطال بالذكر والثاني الإبطال وهو إنما ينفع إذا كان مساويا للمنع لأن انتفاء أحد المتساويين في الخارج يدل على انتفاء الآخر فيه بخلاف ما إذا كان أخص فإنه لا ينفع فإن انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء العام وأما السند العام فهو بالحقيقة ليس بسند ولذلك قيد المصنف الإبطال بقوله بعد إثبات التساوي. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ مدعی سے جب دلیل کا طلب ہو جائے تو فإذا أقام الدلیل اب اقامت دلیل جو وہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں جب اقامت دلیل کر رہا ہے اس وقت اس کو اگر دلیل لمی ہے تو معلل کہا جاتا ہے یاد ہے نا اور اگر دلیل انی ہے تو مستدل اس لیے شارح کہہ رہے ہیں وہ یسمى حینئذ معللا. اچھا اب جب اس نے دلیل قائم کر دی نتیجہ نکال دیا تو اب سائل کا کام کیا ہے کہتے تمنع مقدمۃ معینۃ منہ مع السند او مجردا عنہ. مثلا کو دیکھو اب سائل کا کام یہ ہے کہ وہ جو دلیل معلل نے قائم کی ہے اس میں مقدمات ہوں گے نہ صغرا کبرا ہوں گے تو سائل کا کام اب یہ ہے کہ وہ ایک مقدمہ معینہ کے اوپر منع کر دے. سائل یہ بھی کر سکتا منع وارد کر دے تو منع مانع کے لیے جائز ہے کہ وہ منع کے ساتھ سند بھی ذکر کرے کہ بھئی میں یہ مقدمہ نہیں مانتا یہ وجہ ہے تو وہ وجہ کو کیا کہتے ہیں سند. او مجردا عنہ یا صرف منع کر لے بس سند کا ذکر اس کے ساتھ ہو نہ ہو دونوں طریقے جائز ہیں. اس لیے فرماتے ہیں
کہ یا تو مع السند ذکر کر دیں، ہاں جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کما اذا منع الحکیم کبرى دلیل المتکلم، جیسے متکلم نے دلیل قائم کی تھی نا حدوث عالم پر، تو اس نے کہا لأنه متغیر وکل متغیر حادث. تو یہ جو کبرا ہے فلسفی یا کر وہ کہتا ہے یار میں تو اس کبرا کو نہیں مانتا کہ جو بھی متغیر ہے بس وہ حادث ہوگا. بین یقولا لا نسلم ان کل متغیر حادث. سند کیا دیتا ہے مستندن بانه لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر قدیما. کیوں جائز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض متغیر کیا ہو قدیم ہو. تو کل متغیر حادث، اگر بعض متغیر قدیم ہو جائے تو یہ کل متغیر حادث صحیح ہو کیا؟ تو یہ دیکھو یہ اب مع السند، یہ لما لا یجوز یہ سند ہے. مع السند اس نے کبرا کو منع کر دیا، ایک مقدمہ معینہ کے اوپر منع وارد کر دیا سائل نے، لیکن سند بھی دے دی. او مجردن عنہ یعنی عاریا عن السند، یا سائل منع کر سکتا ہے، منع مقدمہ معینہ پر منع وارد کر سکتا ہے مجردن عن السند، کہ سند اس کے ساتھ نہ ہو. کہتے بھائی یہ مقدمہ نہیں مانتا ہوں، اس پر دلیل دے دو. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب دیکھو صورتیں دو ہو گئی ہیں کہ سائل نے مقدمہ معینہ دلیل معلل کے مقدمہ معینہ کے اوپر منع مع السند کر لیا ایک، یا صرف منع کر لیا. دو صورتیں نا. تو اب سائل کو معلل جواب کیسے دے گا؟ فَيُجَابُ بِإِبْطَالِ السَّنَدِ إِذَا مَنَعَ مَعَ السَّنَدِ. معلل جو ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر منع مع السند کیا ہے سائل نے تو معلل کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس کی سند کو باطل کر دے، اس کی سند کو باطل کر دے. لیکن شارح فرماتے ہیں کہ میاں بعد اس بات التساوی یہ مت نیا کہ سند کو باطل کر دے، لیکن یہ اس صورت میں ہے، فائدہ اس کا اس صورت میں ہے کہ جب کہ یہ ثابت ہو کہ بھئی یہ سند ہے نا، یہ سند مساوی ہے مقدمہ معینہ کے نقیض کا. یہ سند مساوی ہے کس کا؟ عدم مقدمہ کا مساوی ہے، یعنی مقدمہ کی نقیض کا مساوی. تو میاں اب فائدہ ہو گیا نا، جب معلل اس سند کو باطل کر دے گا تو سند مساوی ہے کس کا؟ مقدمہ معینہ کی نقیض کا. تو مقدمہ معینہ کے نقیض باطل ہو گیا تو مقدمہ ثابت ہو گیا، تو معلل کو فائدہ ہو گیا نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یعنی بعد بیان کون السند مساویا لعدم المقدمة الممنوعة، عدم مقدمہ ممنوع یعنی مقدمہ ممنوع کی نقیض کا مساوی ہے. بأن يكون كل ما صدق السند صدق عدم المقدمة الممنوعة. تساوی یہ کہ دونوں ایک جگہ میں صادق آئیں گے، وہ صادق آئے گا تو یہ بھی صادق آئے گا. عائشہ میں وبالعکس جہاں نقیضی مقدمہ صادق آئے گا وہاں سند بھی صادق آئے گا. تساوی اس کو کہتے ہیں. اچھا لیفید ابطالہ بطلان المنع، کہ اس سند کو اگر باطل کریں گے تو وہ منع بھی باطل ہو جائے گا، تو مقدمہ ممنوع ثابت ہو جائے گا، مقدمہ سے منع ختم ہو جائے گا.
تو مقدمہ ثابت ہو جائے گا. کأن یثبت المتکلم کون قوله یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما. دیکھو متکلم نے سند دی ہے نا، انہوں نے کہا یار کبرا نہیں مانتا، کل متغیر حادث نہیں مانتا ہوں. یہ جو پہلے مثال دی، کیوں؟ لما لا یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما. تو یہ سند تھی نا، تو یہ بعض المتغیر قدیما، سمجھائیے، اس کو مساوی ثابت کر دے کس کا؟ مقدمہ معینہ کے عدم کا، مقدمہ معینہ کی نقیض کا. تو جب یہ دونوں مساوی ہو جائیں گے تو جب اس سند کو وہ باطل کر دے گا معلل، تو مقدمہ معینہ کی نقیض باطل ہو جائے گی نا، تو مقدمہ معینہ ثابت ہو جائے گی. آئیسوں میں لعدم کون کل متغیر حاصل. ثم یبطل بالدلیل ذلك الجواز، پھر دلیل کے ساتھ اس جواز کو لے، جواز ان یکون بعض المتغیر قدیما. یہ جو جواز ہے دلیل سے اس کو ثابت کر دیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، ایک تو جواب کا طریقہ معلل جو ہے، معنی نے جب منع کیا تو مع سند کیا، تو ایک جواب تو یہ ہے کہ سند کو ٹارگٹ بنا دے معلل اور سند کو باطل کر دے. لیکن یہ اس صورت میں فائدہ ہوگا کہ سند مساوی ہو نقیض مقدمہ ممنوعہ. تو میں آئیے، تو پھر فائدہ ہوگا اس کا. دوسرا کہتے ہیں ایک اور طریقہ بھی جواب کا ہے معلل کے پاس، بإثبات المقدمة الممنوعہ، کہ جب معنی نے سائل نے منع کر دیا مقدمہ ممنوعہ پر، تو معلل کیا کرے؟ اس کا جواب اس طریقے سے دے کہ مقدمہ ممنوعہ کے اوپر دلیل قائم کر، کہ بھئی یہ ثابت، یہ تو ایسے منع کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ دلیل، تو پھر بھی منع کا جواب ہو جائے. ایسوں میں اعم من ان لم يكن المانع مستندا بشيء او يكون مستندا بالسند المساوي او غيره. مقدمہ ممنوعہ ثابت کر دے بس. آگے عام ہے کہ معنی نے سند ذکر کی ہے یا سند ذکر نہیں کی، دونوں صورتوں میں. اگر معنی نے سند ذکر کی بھی ہے اور اس نے سند کو چھوڑ کر مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دیا تو بھی جواب ہو گیا، کیونکہ مقصد تو یہی مقدمہ ممنوعہ ثابت کرنا تھا نا. دلیل کی صحت موقوف ہے کس پر؟ اس مقدمہ ممنوعہ کی صحت پر. تو جب اس کو وہ ثابت کر دے گا تو مقصد تو پورا ہوگا. سند سے کیا کام ہے عائشوں میں؟ اچھا، مع التعرض بما تمسک به، یا تو تعرض کرے مقدمہ ممنوعہ ثابت کرے، اور مقدمہ ممنوعہ کے منع کے لیے جو مانع نے سند پیش کی ہے اس کا بھی تعرض کرے، یعنی اس کو بھی باطل کرے. مقدمہ ممنوعہ بھی ثابت کرے اور معنی نے جو تمسک کیا جس چیز سے اس کو بھی. ان کان متمسکا بشیء، اگر اس نے کوئی سند پیش کیا. والتعرض مستحسن، کہتے ہیں یہ سند کے لیے تعرض کرنا، سند کو باطل کرنا، کہتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی واجب نہیں. سند کو اگر اس نے باطل کر دیا، اس کا تعرض کر دیا معلل نے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن واجبات میں سے نہیں ہے. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ اذ يتم المناقشة بإثبات المقدمة بدون التعرض أيضا. اس لیے کہ مقصد تو پورا ہو جاتا ہے. جب مقدمہ ممنوعہ یہ ثابت کر دے گا تو بس دلیل تو صحیح ہو گئی ہے. سند کے لیے تعرض کرے یا نہ کرے، اس لیے سند کے لیے تعرض
کیا اگر معلل نے اس کے سند کو بھی باطل کر دیا تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، نہ کیا تو بھی کام پورا، سمجھ آئیے؟ ہاں وہو المقصود ہو، اصل میں تو مقصودی چیز تو یہی تھی نا کہ مقدمہ ممنوع ثابت ہو جائے، تو مقدمہ ممنوع جب ثابت ہو جائے گا تو معلل کی دلیل صحیح ہو گئی، تو مقصد تو یہی تھا نا، تو مقصد تو بغیر تعرض سند کے بھی حاصل ہو گیا، لہذا تعرض سند جو ہے یہ مستحسن ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں کیا تو واجبات میں سے نہیں۔ اچھا اب یہاں یہ بات تو ہو گئی ختم کہ سائل جب مدعی جو ہے وہ دعوے پر دلیل قائم کر دے، یعنی معلل دلیل قائم کر دے، تو سائل کا اب یہ کام ہے کہ وہ مقدمہ معینہ کو منع کرے، مع سند منع کرے یا بدون سند منع کرے۔ اور معلل کا پھر کیا کام ہے؟ معلل کا دو طریقے ہیں کہ وہ سند کو ٹارگٹ بنا دے، سند کو باطل کر دے بشرط تساوی، سمجھ آئیے کہ وہ نقیض مقدمہ ممنوع کے مساوی ہے، اس طریقے سے بھی جواب دے سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی جواب دے سکتا ہے کہ سند کو پرے رکھو یار، اصل مقدمے کی بات کرو، تو مقدمہ ممنوع کے اوپر دلیل دے دے، اس کو ثابت کرنا۔ تو معلل کے یہ دو طریقے ہیں جواب دینے کے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب یہاں ماتن نے ایک منہیہ لکھا، اس کو نقل کر رہے ہیں کہ دیکھو وقال المصنف فيما نقل عنه ابطال السند المساوی معتبر، جو سند مساوی ہے نقیض مقدمہ ممنوع کے، ماتن نے کہا اس کے ابطال کو اعتبار ہے، اگر اس کو باطل کیا تو یہ معتبر ہے مناظرے میں، کیوں؟ سواء کان مساوی، ہاں سواء کان مساواته بحسب نفس الامر او بزعم المانع، سند کو مساوی تو ہونا چاہیے نقیض مقدمہ ممنوع کے۔ اب مساوات کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ نقیض مقدمہ ممنوع کا یہ مساوی ہے، یہ سند نفس الامر میں اور واقعہ میں یہ مساوی، یہ بھی مساوات ہے، یا نفس الامر میں تو نہیں ہے لیکن علمی مناظر میں، معنی کے علم میں، سائل کے علم میں مساوی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو مساوات کہتے ہیں عام ہے، دونوں قسم کی مساوات میں سے کوئی بھی ہو، سمجھ آئیے؟ تو لیکن جب سند کو باطل کرے گا تو ابطال سند کا اعتبار ہے، آئیشوں میں کیوں؟ لِإِفَادَتِهِ اثبات المقدمة الممنوعة تحقیقا او تقدیرا، کیونکہ یہ سند مساوی جب تم باطل کرو گے تو سند مساوی ہے کس کا؟ نقیض مقدمہ کا، تو جب سند کو تم نے باطل کر دیا تو گویا کہ نقیض مقدمہ کو باطل کر دیا، تو نقیض مقدمہ جب باطل ہو گیا تو مقدمہ ثابت نہیں ہوا، ہاں اس لیے کہتے ہیں اس کو دخل ہے، ماتن نے کہا کہ اس کو اس لیے کہتے ہیں لِإِفَادَتِهِ اثبات المقدمة الممنوعة تحقیقا او تقدیرا، اگر مساوات سند کا مساوی ہے نفس الامر میں تو تحقیقاً مقدمہ ثابت ہو گیا، نفس الامر میں مقدمہ ثابت ہو گیا کیونکہ اس کی نقیض باطل ہو گئی، اور اگر نظر مانع میں وہ مساوی ہے، سائل کی نظر میں وہ مساوی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کم از کم سائل کو تو خاموش کر دو گے نا کہ تمہارا جو مساوی تھا نا تم اس کو مساوی سمجھتے تھے نا، وہ ہم نے باطل کر دیا، تو جب یہ باطل ہو گیا مساوی تو مقدمہ ممنوع کی نقیض باطل ہو گئی، تو جب نقیض باطل ہو گئی تو مقدمہ ثابت ہو گئی، خواہشوں میں
اب یہ تو ماتن نے یہ کہا کہ بھائی سند کے بطلان کو، سند مساوی کے بطلان کا اعتبار ہے، کیونکہ اس کے بطلان سے مقدمہ ممنوع کی نقیض باطل ہو جائے گی، تو مقدمہ تو فائدہ تو ہے نا اس کا بھی. فعلی ھذا، یہ جو متن میں اس نے کہا نا کہ بعد اثبات التساوی، یعنی انہوں نے کہا کہ فیجاب بابطال السند، ہاں بعد اثبات التساوی، ہاں کہ معلل جو ہے وہ جواب دے دے گا کہ سند کے ابطال سے، سند کو باطل کر دے گا، لیکن کب؟ بعد اثبات التساوی، کہ یہ پہلے ثابت ہو کہ بھئی یہ سند مساوی ہے نقیض مقدمہ ممنوع سے. یہ جو قول انہوں نے کیا، کہتے ہیں فعلی ھذا اما یقید قوله بعد اثبات التساوی، یہ جو بعد اثبات التساوی اس نے کہا نا متن میں، اس کو مقید کریں گے بما اذا لم یعتقد المانع ذالک، بعد اثبات التساوی کو مقید کرو گے کس سے؟ کہ جب مانع نے سند تو پیش کیا لیکن مانع کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میری یہ سند نقیض مقدمہ ممنوعہ کا مساوی ہے، تو اب آپ کو تساوی ثابت کرنی پڑے گی. سمجھئے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ سند مساوی نہیں ہے، تو پھر اس بات کی ضرورت پڑے گی نا. اگر اس کا پہلے سے عقیدہ ہو کہ ہاں یہ تو مساوی ہے تو پھر اس بات کی ضرورت ہے. سمجھئے کہ اذا لم یعتقد المانع ذالک، کہ مانع جو ہے وہ تساوی کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، تساوی ثابت کرنی پڑے گی. سمجھ آ گئی؟ لو یراد به کونه مثبتا فی ذہن السامع المانع، اگر یہ مقصود ہے کہ بھائی اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کو مساوی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو مساوی ثابت کرنا کہاں چاہتے ہیں؟ معنی کے ذہن میں، کیونکہ معنی کا تو یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ تساوی ہے دونوں میں، یہ مساوی ہے اس کا، تو آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ معنی مان لے کہ ہاں 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 یہ مساوی ہے. تو جب معنی کے ذہن میں تساوی ثابت ہو جائے گی اور آپ پھر اس کو باطل کر دیں گے تو گویا کہ مقدمہ ممنوع کی نقیض کو آپ نے باطل کر دیا. تو اب معنی تو اور کچھ نہیں کہہ سکے، معنی کی منع تو ختم ہو گئی. آئی سمجھ؟ اچھا اب کریں گے تو میاں اما باثبات المدعا او باعتبار ظن مدعی او باثبات المدعا او باعتبار ظنہ. سمجھائیے کہ یا تو اس طریقے سے کریں گے کہ مدعا کو ثابت کرو گے، تو مدعا کو ثابت کر دیا تو پھر بھی کام ہو گیا، او باعتبار ظنہ، یا اس سامع مانع کے ظن کے اعتبار سے. تو جب دونوں سامع کے ظن کے اعتبار سے بھی اگر ثابت ہو جائے تساوی اور پھر اس کو تم باطل کر دو تو بھی کام ہو گیا، کیونکہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو گئی تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو گیا. لہذا مدعا تو یہی تھا، دلیل تم ہو گئی، مدعا ثابت ہو جائے گا اب اس دلیل سے. آئی سمجھ میں؟ اچھا اب شارح بتاتے ہیں کہ ثم علم ان دفع السند یکون علی وجہ. اب ماتن نے تو کیا نا کہ معلل جو ہے وہ سند کو بھی باطل کر سکتا ہے، تو جب سند کو باطل کرے گا تو شارح کہتے ہیں کہ سند کو باطل کرنا، دفع کرنا، اس کے دو طریقے ہیں علی وجہ نے. احدهما المنع بأن يكون نظريا
فیطلب المعلل الدلیل من المانع علیہ. سند کے دفع کرنے کا یعنی ابطال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معلل جو ہے وہ سائل کو کہے، معنی کو کہے کہ میاں تم نے جو یہ سند پیش کیے یہ سند تو نظری ہے، یہ جو تم نے سند پیش کیے یہ نظری ہے. تو جب نظری ہے تو میاں یہ سند تو نظری ہے اور یہ بمنزل ہے تمہارے دعوے کے، لہذا اس کے اوپر دلیل دو. تو معلل معنی سے دلیل کا طلب کرے یعنی منع کرے کس کے اوپر؟ سند کے اوپر. ہمیں آئیے سند کے اوپر منع کرے. منع کرنے کا مطلب کہ دلیل مانگے کس سے؟ معنی سے کہ اپنی سند کے اوپر دلیل دو، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ سند کیا ہو؟ نظری. عائشہ میں اس لیے کہتے بین یکون نظریت، جب وہ سند جو ہے وہ نظری ہو تو فیطلب المعلل الدلیل من المانع علیہ، تو معلل اب معنی سے اس کے اوپر دلیل طلب کرے گا کہ بھائی دلیل دو، شے تو نظری ہے. لیکن کہتے ہیں یار طریقہ تو یہ ہے، لیکن کہتے ہیں اچھا نہیں ہے یہ طریقہ کہ معلل اس کو یہ کہے کہ بھئی اپنی سند کے اوپر دلیل دو. اچھا نہیں، بلکہ کہتے ہیں وہذا عبث. اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا بے فائدہ. معلل اگر معنی سے سند کے اوپر دلیل طلب کرے گا تو دیکھو فرض کرو معنی نے سند کے اوپر دلیل دے دی تو سند ثابت ہو جائے گا. تو جب سند ثابت ہو گیا تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت ہو گئی. تو جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت ہو گئی ہے تو مقدمہ ممنوعہ تو غلط ہو گیا. تو معلل کا نقصان ہو گیا کہ فائدہ ہو گیا؟ معلل کا نقصان ہو گیا کہ فائدہ ہو گیا؟ کیونکہ معلل کے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت ہو گئی ہے. تو اب یہ معلل کا مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا نا کہ اس کی دلیل غلط ہے نا. تو اپنا نقصان کر لیا کہ فائدہ کر لیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے دیکھو لأن اللازم علیہ اثبات المقدمۃ الممنوعۃ. سمجھ آ گئی ہے؟ معلل کے اوپر تو یہ لازم ہے کہ وہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے. معنی نے اس کے دلیل کے ایک مقدمے کے اوپر منع کر دیا تو معلل کا کیا کام ہے اب؟ کہ اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، اپنے مقدمہ ممنوعہ پر دلیل دے دے. تو اگر یہ میاں معنی سے سند کے اس بات پر دلیل چاہتا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے اس بات کے لیے دلیل چاہتا ہے. تو یہ عقل مندی کا کام ہے. وَإِثْبَاتُ السَّنَدِ لَا يَنْفَعُهُ، اور اگر سند وہ ثابت کر دے تو اس میں تو معلل کا کوئی فائدہ ہے؟ بل يَضُرُّهُ، بلکہ معلل کو تو ضرر ہو گیا. کیونکہ اس کے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت ہو گئی تو اس کا تو بیڑا غرق کر دیا دلیل کا. تو اپنے ضرر کے پیچھے کیوں پڑتے ہو کہ سند پر ہاں دلیل مانگتے ہو؟ عائشہ میں اچھا فلذا خص قدس سرہ الابطال بالذکر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ماتن نے یہ کہا کہ میاں سند کو باطل کرو.
سند کو یہ نہیں کہا کہ سند کے اوپر منع کرو، یعنی سند کے اوپر دلیل مانگو، سند کو باطل کرو، یہ کہا ماتن نے۔ تو تخصیص بذکر ماتن نے کس کی ہے؟ ابطال السند کی، کہ سند کو باطل کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ سمجھائیے، اس میں فائدہ نہیں ہے کہ تم سند پر دلیل مانگو، یہ تو ضرر ہے، اپنے پیر پر کلاڑے مارتے ہو۔ سمجھائیے۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہے، اس نے بتایا نا علی وجہین، ثم علم ان دفع السند یکون علی وجہین احدہما، تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا کہتے ہیں وثانی الابطال، کہ سند کو باطل کر۔ معلل کا سند معنی کے متعلق دو طریقے ہیں نا، ایک تو یہ کہ سند اگر نظری ہے تو اس کے اوپر دلیل مانگے، لیکن شارع نے بتا دیا کہ جائز تو ہے، لیکن یہ اپنے پیر پر کلاڑ مارنا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے سند کے ابطال کا؟ ابطال، دلیل مانگنا نہیں، منع کرنا نہیں، بس دلیل دے دو، اس کو باطل کرو۔ آئی سمجھ؟ وَهُوَ إِنَّمَا يَنْفَعُ إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَنْعِ، لیکن یہ ابطال سند کب مفید ہے معلل کے لیے؟ جبکہ یہ سند مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا مساوی ہو، پھر فائدہ۔ سند کو باطل کرو گے تو سند تو کیا ہے؟ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا مساوی ہے، تو جب تم نے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو باطل کر دیا تو مقدمہ ممنوعہ خود ثابت ہو گیا، تو معلل کو فائدہ ہو گیا نا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں اذا کان مساویا للمنع لان انتفاء احد المتساویین فی الخارج، کہ احد المتساویین کا اگر خارج میں انتفاع ہو جائے تو یدل علی انتفاع الاخر فیہ، تو یہ دلیل ہے کہ دوسرا بھی متساویین میں سے دوسرا بھی خارج میں منتفی ہے۔ تو جب سند جو ہے وہ مساوی ہے کس کا؟ نقیضی مقدمہ کے، ممنوعہ کے، تو جب سند کو تم نے باطل کر دیا، خارج میں باطل کر دیا، تو نقیضی مقدمہ بھی باطل ہو گیا، تو مقدمہ تو معلل کو فائدہ ہو گیا۔ آئی سمجھ میں؟ ہاں، بخلاف ما اذا کان اخص، اس کے برعکس اگر سند جو ہے وہ نقیض مقدمہ ممنوعہ سے خاص ہو فإنه لا ينفع، پھر اگر سند کو باطل کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خاص کے ابطال سے عام باطل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لا ينفع فإن انتفاع الاخص لا يستلزم انتفاع العام، تو میں یہ پھر فائدہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّنَدُ الْأَعَمُّ، باقی رہا یہ کہ اگر سند جو ہے وہ عام ہے، نقیض مقدمہ ممنوعہ سے عام ہے، کہتے میاں یہ تو سند ہی نہیں ہے، ہم کو تو سند کہتے ہی، یہ سند کے زمرے میں آتا ہی، اس لیے کہتے ہیں فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِسَنَدٍ، سمجھائیے، حقیقت میں یہ سند ہی نہیں، تو جب سند ہی نہیں ہے تو اس کو ابطال کرنا، غیر ابطال کرنا تو مساوی ہے، ایک برابر ہے، اس پر اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی نا؟ کہتے وَلِذَلِكَ قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الْإِبْطَالَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ إِثْبَاتِ التَّسَاوِي، کہ سند کو باطل کرو، لیکن کب باطل کرو؟ بعد اثبات التساوی، ہاں، کہ سند جو ہے وہ پہلے یہ ثابت ہو کہ سند مساوی ہے نقیضی مقدمہ ممنوعہ کا، تو پھر ابطال کا فائدہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ خاص ہے تو پھر بھی ابطال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ انتفاع خاص سے انتفاع عام لازم نہیں ہے، عام ہے تو سند ہی نہیں، تو پھر تو اس کے اوپر وقت ہی